یہ پوری دنیا میں بنائے ہوئے ہیں اور نظام وہی چل رہا ہے. پھر ان کا قانون تھا شروع میں کہ جو چھوڑتا ہے, جو ان کو چھوڑتا ہے یا جو وصیت سے نکلنا چاہتا ہے, اس سے کوئی بھی لیا ہوا مال واپس کر دیا جائے گا. اچھا, میں خود گواہ ہوں کہ کئی لوگوں نے وہ اپنے دیے ہوئے پیسے واپس مانگے. آج تک انہوں نے کسی کے, میں نہیں جانتا کہ کسی کو پیسے واپس دیے ہوں. بلکہ ایک خاتون ہے حضرت حنیف صاحبہ, جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, انہوں نے بھی باقاعدہ خط لکھا کہ آپ کے اصول کے مطابق آپ یہ پیسے واپس کر دیں. انہوں نے پیسے واپس نہیں کیے. جس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قانون, ہر چیز, ہر نیکی بدی, ہر معافی, ٹھیک ہے, ہر اخراج کا دار و مدار پیسے پر ہے. اچھا جی ہاں, ابھی یہ آپ کو میں نے 2 بتائے ہیں, اس کے علاوہ کوئی تقریباً 45 سے 50 تک شکیں اور ہیں. اور اس ہر شک میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ وعدہ کرنا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. اگر انسان ایمانداری کے ساتھ اپنی انکم بتائے, ایمانداری کے ساتھ اپنی انکم بتائے اور ساری شرعیں جمع کرے, چندہ عام یا وصیت, چندہ جلسہ سالانہ, چندہ خدام الاحمدیہ, چندہ یہ, چندہ وہ, چندہ تحریک جدید, چندہ وقف جدید, ٹھیک ہے, جو بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں, اگر سارے جمع کریں تو تقریباً کم از کم 15-20% بن جاتا ہے آپ کی انکم کا. ٹھیک ہے, تو وہ اب عام آدمی تو اتنا افورڈ نہیں کرتا, جس کے بیوی بچے ہوں, جس کے حالات بھی ٹھیک نہ ہوں, وہ پھر لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے. تو وہ جو ایک اسلام میں مالی قربانی انسان اپنے دل سے کرتا ہے, جو اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے کسی غریب کی مدد کر کے یا کسی کو مال کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں, وہ خوشی اس نظام میں نہیں ہے. اس میں تو ایک وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے, ایک قسم کا ٹیکس ہے. پہلے آپ نصاب بناتی ہیں, ایگزیکٹلی انکم ٹیکس کی طرح آپ اپنا ایسٹیمیٹ کرتی ہیں, اس ایسٹیمیٹ کی بیس پہ آپ وہ دیتے رہتی ہیں, لوگ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں, آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور اگر ذرا غلطی یا کوتاہی ہوگی یا آپ نے انکار کر دیا تو آپ کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے, جس سے آپ کے دوستوں کی زندگی اور آپ کے سب جو زندگی خراب ہوتی ہے. تو یہ ہے تھوڑا سا ان کے مال کا, ان کے مالی نظام کا پس منظر. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بہشتی مقبرے کا ذکر کیا, تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات کے ذریعے سے اس کی کیا حیثیت نکلتی ہے اس مقبرے کی؟ وہ مقبرہ قائم کیا گیا تھا جب مرزا صاحب نے رسالہ الوصیت لکھا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ اب وہ ان کی عمر اس وقت 60 سے اوپر تھی, تو انہوں نے کہا کہ میری اب زندگی کم ہے, تو میں یہ ایک بورڈ بنا کر جا رہا ہوں. یہ بورڈ جو ہے اس کے 2 کام ہوں گے. یہ میرے بعد اس سلسلے کو, یہ جو ایک کاروبار شروع ہوا ہے, اس کو میں کاروبار اس سینس میں نہیں کہہ رہا, میں ایک کاروائی ہے, یہ شروع ہوا ہے, اس کو اب آگے چلائے گا. اس کے معتمدین ہوں گے, اور یہ بہشتی مقبرہ جو انہوں نے خود قائم کیا تھا وہ رسالہ لکھنے سے پہلے, اس کو یہ آگے چلائیں گے تاکہ انکم بھی آتی رہے اور انکم آگے خرچ بھی ہوتی رہے, جو بھی کام وہ نظام چلا کے گئے ہوئے تھے اس کے لیے. اس سے اس کا آغاز ہوا تھا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے آپ نے ان کا یہ فائنینشیل سسٹم بتایا ہے کہ اس طریقے سے یہ اپنے فائنینسز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو جس کے اندر مختلف مدات ہیں, مطلب مختلف پرسنٹیجز ہیں ہر مد کے لیے, تو یہ اسلام کے بجائے یہ کرسچینٹی سے زیادہ قریب لگتا ہے, کیونکہ اسلام کے اندر تو اس طریقے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ انکم کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہو, اور وہ ٹیکس بھی اس طریقے کا ہو کہ اگر نہیں دیا گیا تو اس کے اوپر اتنی سخت کارروائی ہوگی کہ ان کو جو ہے اپنی جماعت سے نکلنا پڑ جائے گا, اور ان کا مکمل طور پہ بائیک آؤٹ ہوگا کہ ان کے والدین, ان کے بہن بھائی بھی ان سے بات نہیں کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرف تو احمدی جماعت اور قادیانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ فائنینس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سسٹم اپناتے ہیں وہ کرسچن سے اور کیتھولک یا پھر چرچز سے متعلق زیادہ ہے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کا ہو؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو مالی نظام ہے, جو جس طرح اسلام میں جو ایک فرض پیسہ ہوتا ہے زکوٰۃ, فرض زکوٰۃ ہے صرف, اور وہ کس چیز پہ خرچ ہونی چاہیے وہ ان کے ہاں نہیں ہے. یہ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس پروجیکٹ کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, یہ سارے چندے جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے ہیں, ڈفرینٹ تبلیغ کے لیے ہیں, جن کا یہ ٹی وی چینل چلتا ہے, دیکھو ہم کام کر رہے ہیں, اور اسلام میں کسی کام کے لیے, کسی مہم کے لیے پیسے اکٹھے کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے وہ جو جہاں تک جائز ہونے کی تعلق ہے, کسی مہم کے لیے اکٹھا کیا جائے تو وہ جائز ہے, مگر اگر وہ ایک نظام بن جائے
اور جو اصل زکوٰۃ اور غریبوں پہ اور محتاجوں پہ اور مسافروں پہ خرچ کرنے کا جو ہے بلکہ غریبوں سے چوسا جائے وہ پھر نظام کرپٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ نظام کرپٹڈ ہے. اسلامی جو نظام ہے زکوٰۃ کا اور غریبوں کی مدد کا اور جس چیز کی جگہ وہ خرچ ہونا چاہیے اس پہ نہیں, اس پہ یہ لاگو نہیں, اس پہ یہ جو ہے اس سے یہ مشابہت نہیں رکھتا. تو یہ اگر کوئی قادیانی سن رہے ہیں یہ تو جائز ہونا, کسی چیز کا جائز ہونا الگ بات ہے, مگر اس جائز چیز کو اس حد تک پہنچا دینا کہ اصل جو ہے کہ اس کے اوپر سزائیں ملنی شروع ہو جائے اور اصل دب جائے, تو وہ پھر ایک جو ہے نا وہ ایک الگ نظام بن جاتا ہے جس کا کہ اسلامی نظام جو ہے فائنینشیل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ وہ مصارف زکوٰۃ جیسے اسلام کے اندر ڈیفائن ہے کہ ان لوگوں کو دینا ہے, اور جب تک کہ ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کو ان لوگوں تک نہیں پہنچا دیتا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے قادیانی جماعت کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مختلف پروجیکٹس ہیں جن کو فائنینس کرنے کے لیے یہ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے جو کہ فرض درجے تک پہنچ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, مطلب کہ اس پورے کے پورے پیسے کو جو کہ اکٹھا کیا گیا ہے اس کو صحیح مصرف میں بھی جو کہ بقول ان کے ایک پروجیکٹس ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں, مطلب اس کی کوئی اکاؤنٹنگ ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, کس طریقے سے یہ نظام؟ آپ نے بہت شاندار بات کی. یہ ایک پرابلم ہے بہت اہم, اور قادیانی لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ کسی بھی تنظیم کا پیسے اکٹھے کرنا اپنے آپ کو چلانا کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر جب آپ اس کو اس حد تک لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر, کوئی صاحب اختیار ہے دینا چاہتا ہے دے, مگر اب ہر ایک کو, غریب سے غریب کو, اسٹوڈنٹس بیچارے بچوں تک آپ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, تو یہ نظام سے ہٹ جاتا ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس مد میں جو چندہ دیا گیا یا پیسہ اکٹھا ہوا وہ اس چیز پہ خرچ ہوا کہ نہیں. اب اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر اگر یہ اپنے آپ کو پروگریسو کہتے ہیں اور ماڈرن کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلی اسلام ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے. آپ نے اپنی تنظیم کے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس پہ خرچ ہوا یا اس پہ نہیں خرچ ہوا, یا اس مد سے نکل کے ادھر کیوں خرچ ہوا, یا اس مد سے نکل کر ادھر کیوں خرچ ہوا, یا کیا اس کی وجوہات ہیں, ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن گئے وغیرہ وغیرہ, وہ نہیں ہے. پھر باقی مذہبی تو ایک فرق ہو گیا, باقی دنیا کی تمام مذہبی تنظیموں سے ہٹ کر یہ ان کی مساجد جن کو یہ کہتے ہیں عبادت گاہیں جو ہیں ان کی, وہ لوکل ہیں, وہ لوکل نہیں ہیں. جبکہ باقی تمام جو مذاہب ہیں ہوتا ہے کہ لوکل بورڈ ہوتا ہے, لوکل بورڈ اس پراپرٹی کو اون کرتا ہے. لوکل کانگریگیشن جو ہوتی ہے یا وہ آپ کا کیتھولک چرچ ہے اس میں لوکل تو نہیں ہے, پر شہر کی سطح پر ایک وہ تنظیم ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے. یہاں پر ہر چیز کا جو کنٹرول ہے اور اونرشپ لوکل نہیں ہے. یہاں تک کہ جو لوکل جماعت ہے ان کی جو لوکل ہوتی ہیں وہ اپنا ایک پیسہ جو اکٹھے کرتے ہیں وہ واپس سینٹر میں بھیجتے ہیں. اچھا, وہاں سے اگر وہ چاہیں تو چیک آتا ہے ان کے چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے. صحیح. تو اگر لوکل خرچہ, اگر کسی لوکل جگہ کا خرچہ 1000 پاؤنڈ ہے اور انہوں نے 10,000 چندہ اکٹھا کیا ہے, تو وہ یہ نہیں کہ وہ 1000 اپنے پاس رکھ لیں گے, نہیں, وہ 10,000 کا 10,000 سارے کا سارا واپس بھیجیں گے, اور اپنے بجٹ کے مطابق خرچے کے لیے 1000 وہاں سے آئے گا, اگر کبھی آئے گا یا لیٹ آئے گا یا جلدی آئے گا. تو اس طرح جو طاقت کا جو پاور کا کنٹرول ہے وہ لوکل آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے. لوکل تنظیم کچھ اپنے اختیار سے کچھ خرچ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے, ورنہ تمام مذہبی تنظیموں میں یہ ہے کہ لوکل میں بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے. اب جہاں بھی ہماری مسلمان مساجد ہیں, لوکل بورڈ ہوتا ہے, اس کی اونرشپ لوکل ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی مرمت کرنی ہے, کچھ ایڈیشن کرنی ہے, وہ ایک لوکل فیصلہ ہے. ہاں, اگر وہ کسی قومی تنظیم یا بین الاقوامی تنظیم کا حصہ ہے تو وہ اپنے سے کچھ حصہ اس تنظیم کو بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ایک تنظیم بھی چلتی رہے. تو یہ لوکل کی بجائے یہ ایک سینٹرل کنٹرول ہے. اور چونکہ وہ ایک کلٹ ہے, کوئی آواز اٹھائے یا کوئی کبھی سوال پوچھے, ٹھیک ہے, آؤٹ, اخراج. اس لیے جب سوال پوچھا ہی نہیں جاتا, جو لوگ قادیانیوں میں رہ گئے ہیں وہ سوال پوچھنے والے اب نہیں ہیں, چونکہ ان کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جس نے سوال پوچھا یا جس نے اکاؤنٹیبلٹی مانگی اس نے گویا کہ
ان کے عقائد پر اٹیک کیا. اس نے کہا یہ الہی جماعت نہیں ہے یہاں تک. تو اس لیے انہوں نے لوگوں کے دماغ میں مالی اکاؤنٹیبلٹی اور عقیدے کو گڑبڑ کر دیا ہے, مکس کر دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پروجیکٹ پہ خرچ کرنا یا احتساب جو ہے وہ ہمیں مذہب سے دور لے کے جاتا ہے. حالانکہ اس کا الٹ ہے, احتساب تو دین کا حصہ ہے. احتساب کرنا اور حکمران کا اور حاکم کا احتساب جو ہے اگر وہ اچھے انداز میں کیا جائے, پولائٹلی کیا جائے, اور حاکم بھی اگر اچھا ہے تو وہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتا ہے. اس سے ایک اور میں آخری بات کروں کہ بہت بڑی پراپرٹیز کی ایک فہرست ہے جو بنتی جا رہی ہے. اچھا, تو جہاں پر ان کا لوکل جو ہے, لوکل اگر ان کے ایک شہر میں 2 لوگ بھی ہیں یا 4 لوگ بھی ہیں تو ایک وہاں پر یہ اپنی عبادت گاہ بنوا دیں گے. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو وہاں پہ 2-4 خاندان جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر قربانی کرتے ہیں بقول ان کے, تاکہ وہاں پہ ان کی عبادت گاہ بن جائے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ان سے چندوں کے علاوہ بھی ایکسٹرا بھی نکلوا لیا. دوسرا اس کی ملکیت لوکل نہیں ہے, اس کی ملکیت مرکز کی ہے جو ان کا مرکز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جگہ عبادت گاہیں کھولنا, بلکہ کئی جگہ ان کو انکار ہو گیا. کل بھی اخبار میں آیا ہوا تھا, ایک جگہ ان کو انکار ہو گیا کہ تمہاری یہاں پر تعداد ہی نہیں ہے. جرمنی میں انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم نے 100 عبادت گاہیں بنانی ہیں اگلے 10 سال میں. حکومت کی طرف سے احتجاج ہوا, وہاں کی لوکل گورنمنٹ کی طرف سے احتجاج ہوا کہ یہاں پر تو 2-4 لوگ ہیں, یہاں تم کیوں بنا رہے ہو. اچھا, مگر اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ خرچہ لوکل ہوگا, ملکیت مرکز کی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قادیانی جماعت کے اندر کوئی ایک آڈیٹنگ کا نظام موجود نہیں ہے, اور نہ ہی اگر کوئی عام شخص یا عام قادیانی جو کہ اتنا 20% تک جو ہے وہ چندہ دے رہا ہے, وہ اس کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ میرا پیسہ کہاں خرچ ہوا اور کہاں میں نے دیا تھا. بالکل. آڈیٹنگ کا قانونی طور پر تو انتظام ہے. ایک انٹرنل آڈیٹر ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل آڈیٹر ہوتا ہے. انٹرنل آڈیٹر کبھی آواز نہیں اٹھاتا. میں 1-2 کو جانتا تھا جو کہ انٹرنل آڈٹ کرتے تھے, ان کی بات کبھی نہیں سنی گئی, بلکہ ان کو حقیر جانا گیا. اور اسی طرح ایکسٹرنل آڈیٹر کے لیے کتابیں پہلے سے تیار کر کے, بکس جو کہتے ہیں کتابیں, اکاؤنٹس وغیرہ تیار کر کے تو وہ ان کو پیش کیے جاتے ہیں, جس پر وہ سائن آف کر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے گزشتہ چند سالوں سے انہوں نے ایک اور نظام شروع کیا ہے کہ انہوں نے فاؤنڈیشنز بنائی ہیں, اور ایک چیریٹی بنائی ہوئی ہے ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے, اور کچھ فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے. جس جہاں پہ ایک فاؤنڈیشن کا نام ہے مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن, جو موجودہ سربراہ کے والد تھے, ان کے نام پہ فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے. پراپرٹی موجودہ سربراہ سے مراد آپ کی مرزا مسعود احمد صاحب, ان کے نام پر فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے. اور پراپرٹی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے نام ہوتی ہے, اس کو پھر رینٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کمپنیوں کے بیچ میں اور فاؤنڈیشن اور چیریٹی کے بیچ میں بھی بہت سارے پیسے کا تبادلہ ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے. ہاں, مگر وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹنٹ کو بڑے سمپل سے اکاؤنٹس دکھائے جاتے ہیں. جو کمپلیکیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ان کے اپنے اندرونی ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے بریک کا وقت آ چکا ہے, تو انشاءاللہ اس بریک کے فوراً بعد بھی ہم واپس آئیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو ملتے ہیں بریک.